منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کا 13 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ نیب حکام کی جانب سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا۔ میں نے ہائی کورٹ میں 5 دستاویزات سامنے رکھیں۔ ہم نے پنجاب میں گنے کی قیمت کم نہیں کی۔ میں نے کاشتکاروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سرکاری خزانے کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا۔ بچوں کے ملز کو بھی سرکاری سبسڈی نہیں دی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا عدالت میں بیان۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کو نیب راولپنڈی نے طلب کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی کو ایم ڈی منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تعیناتی کیس میں طلب کیا گیا۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر ہمارا رد عمل آئے گا اور ہمیں استعفوں کی قربانی دینی ہوگی۔ نواز شریف اور ہمارا بیانیہ ایک ہے اور حکومت اپوزیشن سے ڈری ہوئی ہے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پروسیکیوشن شہباز شریف پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہوا۔ ہم جماعتوں سے مل کر حکومتی حربوں کو شکست دیں گے۔ 25,000 صفحات کی بات کرنے والے صرف ایک گواہ لائے۔ ہم جماعتوں سے مل کر حکومتی حربوں کو شکست دیں گے۔ نواز شریف کو کوئی کچھ بھی بولنے سے بات نہیں روک سکتا۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ پاکستان کے عوام ہر مشکل وقت میں ساتھ ہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے شہباز شریف کو پکڑا گیا۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری انتقامی کارروائی کا حصہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں ملک میں فاشزم کے انتہا ہے۔ چند لوگوں کا گٹھ جوڑ اپنے مفاد کے لیے ملک میں ایسی فضا پیدا کر رہا ہے جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، نیب سے ڈرنے والے نہیں۔ آخری آپشن استعفی ہوگی۔ اگر حکومتی منشور پر عمل درآمد ہوتا ہے تو عوام مطمئن ہوں گے۔ اگر لیڈرشپ کے بغیر کوئی تحریک ہوگی تو وہ خطرناک ہوگی۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزی جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے سیکٹر برو اور ٹنڈر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شفیق بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ فائرنگ سے خاتون اور 80 سالہ بزرگ سمیت 4 شہری زخمی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں کباڑی کی دکان میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ دھماکہ نوشہرہ کے علاقے اکبر پورہ میں واقع کباڑی کی دکان میں ہوا۔ ڈی پی او نوشہرہ نجم الحسنین کے مطابق کباڑیوں نے دریائے کابل کے کنارے پڑے ہوئے پرانے بم اور گولے اٹھائے تھے۔ اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا آج اجلاس۔ وفاقی حکومت کا ملک بھر میں کل سے پرائمری سکولز کھولنے کا فیصلہ۔ شفقت محمود نے کہا بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے سکولز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ افغانستان سے متعلق ویزا پالیسی کی تبدیلی پر بریفنگ ایجنڈے میں شامل۔ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے نان آفیشل ممبرز کی تعیناتی ایجنڈے کا حصہ۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے آئین کی منظوری بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان میں امن علاقائی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں امن عمل کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے خبردار رہنا ہے۔ ہم افغان مہاجرین کی عزت و وقار سے واپسی کے خواہاں ہیں۔ بہترین مستقبل کے لیے ہمیں ماضی کی غلطیوں کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا۔
ڈاکٹر عبداللہ کہتے ہیں کہ افغان امن مذاکرات میں پاکستان نے اہم مصالحتی کردار ادا کیا. پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے عوام کو امنگوں کے مطابق ہمیں نئے مستقبل کی جانب دیکھنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے لیگی اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات کرنے والوں میں شیخو پورہ سے جلیل شرف پوری، چودھری اشرف علی انصاری شامل. ناروبال سے نون لیگی رکن صوبائی اسمبلی محمد غیاث الدین اور خانے وال سے محمد فیصل خان نیازی بھی شامل. ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ADB کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دی گئی. کمالیہ میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، کار اور ٹرالی میں ٹکر سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق کار چیچا بطنی سے کمالیہ جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آ گیا. کراچی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 10 گھنٹے تک پہنچ گیا. کراچی CNG اسٹیشنز کو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ گیس کی ترسیل بھی معطل. گیس پریشر میں کمی سے بجلی کی پیداوار متاثر. کے الیکٹرک نے 3 پاور پلانٹس بند کر دیے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں تعلیم کا فروغ عمران خان کا وژن ہے. عمران خان نے ہمیشہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا. پرائیویٹ سیکٹرز کی فروغ تعلیم کے لیے خدمات تسلیم کرتے ہیں. پرائیویٹ سکولز اور کالجز سے نئے قانون سازی میں مشاورت کی جائے گی. پاکستان میں کرونا سے مزید 8 مریضوں کا انتقال. اموات 6474 ہو گئی. مزید 672 افراد میں وائرس کی تشخیص. مریض 3,11,514 ہو گئے. 419 کی حالت تشویشناک. 2,96,000 صحت یاب ہو چکے. دنیا بھر میں کرونا سے 10,06,000 ہلاکتیں. مریضوں کی تعداد 3,35,00,000 ہو گئی. امریکہ میں 2,09,808. برازیل میں 1,42,161. میکسیکو میں 76,603. روس میں 20,385. بھارت میں 96,351 اور سعودی عرب میں 4,712 اموات. نیوزی لینڈ نے پاکستان سے سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا. قومی کرکٹ ٹیم سیریز کے لیے 23 نومبر کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی اور نیوزی لینڈ پہنچنے کے بعد 3 دن ٹیم مکمل آئسولیشن میں رہے گی. سری لنکا اور بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے درمیان قرنطینہ کی پالیسی پر اختلاف کے باعث بنگلہ دیش کا دورہ سری لنکا مؤخر ہو گیا. دونوں ممالک کے بورڈ کے درمیان قرنطینہ سے متعلق معاملات پر کئی ہفتوں سے جاری مذاکرات بے نتیجہ ختم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج دل کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں دل کی بیماریوں سے متعلق مکمل آگاہی اور ان سے بچاؤ کا شعور پیدا کرنا ہے. اور پاکستان فلم انڈسٹری کی نامور گلوکارہ نسیم بیگم کی 49ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. ان کی خوبصورت آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا.